ترتیب بتائی. فرمایا کہ دیکھو جتنے بھی مذہب دنیا میں آئے پیغمبر لے کے آئے، جیسے ہی پیغمبر دنیا سے جاتا ہے اب اس کی شریعت ختم ہوتی ہے جب دوسرا پیغمبر آ جاتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت ختم ہو گئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ختم ہو گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے. لیکن عیسائیت اور یہودیت میں دو فتنے پیدا ہوئے. یہودیت میں فتنہ پیدا ہوا، انہوں نے کیا کہا وقالت اليهود عزیر ابن اللہ، کہنے لگے یہود عزیر اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. ان میں یہ فتنہ پیدا ہوا. اور نصارہ نے کیا کہا وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. قرآن سے اس رب ہے جس نے قرآن میں کوئی بات ایسی نہیں چھوڑی جس کو ضبط نہ کیا ہو. ذالک قولہم بافواہہم، اللہ نے کیا فرمایا یہ جو باتیں کرتے ہیں نا تو عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں. ان سے کوئی شک ایسی دلیل لے کے آؤ جو قرآن کے اندر ہو، تورات کے اندر ہو، انجیل کے اندر ہو، جو اللہ نے کچھ سند اتاری ہو، پھر تم بات کرو کہ ہاں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور یہود اللہ کا بیٹا ہے. اللہ اکبر. تو میں کہ ان کے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں. تو اللہ آپ سے کو حکم دیا فرمایا یہود کی جماعت اور نصارہ کی جماعت، اس وقت ہرقل روم کا بادشاہ تھا نا، تو اس کو آپ نے خط لکھا. خط کیا لکھا کہ کل یا اہل الکتاب، کہہ لو اے اہل کتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اور اس کلمے کی طرف جو میرے اور تمہارے درمیان برابر ہے. وہ کلمہ کیا ہے لا الہ الا اللہ. یعنی عیسائیوں کا جو اصل عقیدہ وہ کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. جو صحیح عیسائی ہے اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں کہے گا. اسی طرح جو صحیح یہودی ہوگا وہ عزیر کو اللہ کا بیٹا نہیں کہے گا. لیکن یہاں پہ ان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے. اس طرح کہ اللہ نے یہ کہا کہ جتنے بھی نبی آئیں گے تم نے سب کو ماننا ہے. عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا. عیسائیوں نے جو گھٹ طرف عیسائی تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا. اب سارے نبیوں کو ماننا یہ ایمان کا حصہ ہے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. کہہ دو کہ میں ایمان لایا اللہ پر، آمنت باللہ ملائکتہ فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، سارے رسولوں پر. اب یہاں پہ عیسائیوں نے کیا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے اپنے ایمان کو ختم کر دیا. یہود نے کیا کیا؟ یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی سازش کی. انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول نہیں مانا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا رسول نہیں مانا، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانا. کتاب پہ ایمان لائے، تورات پہ ایمان لائے، عیسائی انجیل پہ ایمان لائے، اور یہودی تورات پہ ایمان لائے. انجیل بعد میں ہے، تورات پہلے ہے. لیکن ان دونوں کتابوں کے ماننے کے بعد قرآن کو نہ ماننے والا کفر میں داخل ہو چکا، اور ان دونوں کو ماننے کے بعد اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے والا یہ کفر میں داخل ہو چکا. یعنی انبیاء کو ماننا بھی ضروری، کتابوں کو ماننا بھی ضروری. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ آپ نے خط لکھا نا، اس میں لکھا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں. اے ہرقل دیکھ تیرے ساتھ جو رعایا ہے تیرے ساتھ عوام ہے، اگر تو ایمان لے آئے گا تو سلامتی پا جائے گا. اللہ کے ایمان لیا، سارے رسولوں کے ایمان لیا، میں اللہ کا رسول، میری بات کو مان لے کہ تیرا ملک تجھے مبارک ہو، ساری خوشیاں تجھے مبارک ہو، مجھے تیری خوشیوں کی کوئی ضرورت نہیں. لیکن اس نے کیا کیا؟ سارے سے انکار کیا. یہاں بھی کیا فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ ایک بات میں ہم سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ، کہ ہم ایک اللہ کو مانیں گے، اللہ کے بغیر کسی کو معبود نہیں مانیں گے. تو یہ کس نے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی. اس دعوت کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کو اکٹھا کر رہے تھے. لیکن کسی نے مانا، کسی نے ٹھکرا دیا. کسی نے مانا، کسی نے ٹھکرا دیا. اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا دیا تو یہود اور عیسائی ان کے اندر دو فرقے تھے. ایک نے کہا کہ بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے جا چکے. اب یہود کا کیا دعویٰ ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دیا نعوذ باللہ اور اب دوبارہ نہیں آئیں گے. یہ یہود کا عقیدہ ہے. تو اللہ نے اس عقیدے کو ظاہر کرنے کے لیے کہ اے یہودیوں تم کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نہیں آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کو میں دوبارہ دنیا میں بھیجوں گا. اس آیت کے اندر فرمایا وَرَافِعُكَ إِلَيَّ مُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ ہم آپ کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیں گے. اللہ نے ظاہر کر دیا کہ ہوا کیا تھا. اس لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس وقت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے پھانسی دینے کی کوشش کی، انہوں نے اپنا آدمی اس کمرے کے اندر بھیجا جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قید کیا ہوا تھا نا. تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے اٹھایا آسمانوں پہ اور اس آدمی کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کر دی. اب جب باہر سے سپاہی اندر کے دیکھا اندر ایک آدمی ہے، پہلے تو ایک جانے والا ہونا چاہیے تھا اور دوسرا عیسیٰ علیہ السلام ہونے چاہیے تھے.
دیکھا کہ ایک آدمی یا دوسرا نہیں ہے اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں ہے. اب ان کو شبہ لگا کہ بھئی وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل ہے وہ تو موجود ہے, ایسا کرو کہ پھانسی دے دو. اللہ یہ کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اس آدمی کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کی طرح کر دیا, اور انہوں نے کیا کیا, اس آدمی کو پھانسی دے دی اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا. اب ہم کیا کریں گے, قرب قیامت کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ دنیا میں بھیجیں گے, اور جب دوبارہ دنیا میں آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہیں گے, عیسائیوں سے, اللہ ظالموں میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں, میں نے کہا تھا کہ میں تمہیں اللہ کا بیٹا ہوں, میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ میں اللہ کا بنفالی نہیں عبداللہ. یعنی اس تقریر کے اندر, پہلی تقریر کے اندر عیسیٰ علیہ السلام نے کہی, یہ نہیں کہا کہ میں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہوں, فرمایا انی عبداللہ, میں تو اللہ کا بندہ ہوں, آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, مجھے اللہ نے کتاب دی ہے اور مجھے اللہ نے نبی بنا لیا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں اللہ کا بندہ تھا, تم نے یہ کیا کر دیا. فرماتے ہیں کہ سارے عیسائی مسلمان ہوں گے, اور میں قیامت میں یہ سارے عیسائی مسلمان ہوں گے, اور یہودیوں کو چن چن کے مارا جائے گا. جس درخت کے پیچھے چھپیں گے وہ درخت بولے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے, اس کو پکڑو اور مارو.